ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ بابرکت صورت ایک بار پڑھتا ہے اس کے والدین کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ دوسری بار پڑھتا ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تیسری مرتبہ پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص خوش نصیب ہے جو قرآن کریم کی یہ صورت پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہو، ان کے لیے دعائیں مغفرت، صدقہ جاریہ، نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت سورہ مبارکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ اور اگر آپ اس بابرکت سورہ مبارکہ کو دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ قبر کے شدید عذاب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر تیسری مرتبہ اس بابرکت سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا جو کہ سونے کا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکے، ان کو عذاب قبر سے نجات دلوا سکے، جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنا سکے۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے، جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آپ کا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کے اولادوں کی سلامتی مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہو جاتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ بابرکت عمل اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ایک نوجوان پر سکراتی موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں پڑھا تھا تو پھر موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اب سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔
گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا، کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بوڑھیا نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دہکتا ہوا آلہ ہو اور تم سے کہا جائے لڑکے کو معاف کر دے، ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا، تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا بہت دکھ دکھایا اور مجھے خون کے آنسو رلایا ہے۔ بوڑھی عورت کی الفاظ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، ٹھیک ہے، پھر اس بوڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔ لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ کو جلا دیا گیا۔ پھر جب وہاں موجود لوگ اس بوڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو بوڑھی عورت نے ایک زوردار چیخ ماری، بلند آواز سے پکارنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں نے اپنے اس نافرمان لڑکے کو معاف کر دیا، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے یا آگ اس کے قریب بھی پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بوڑھیا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی آگ اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر چلنا پسند کرو گی؟ بوڑھی عورت کو ممتاز جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں، میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا تو فوراً اس کی زبان کھل گئی اور اس نے پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کے رفاقے کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ ہمارا خوف دیکھا تو کہا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ بات یہ ہے، تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کی دشمنوں کو ہلاک فرما دیا، نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا کر لایا گیا اور فلاں فلاں مارا گیا۔ مسلمانوں کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا، وہاں درخت کی کثرت تھے، گویا میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا جو اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا وجہ ہے آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور وہ پوشیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا، ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے، جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مجھے نعمت عطا فرمائی، اسی لیے میں نے اس کے لیے عاجزی اختیار کی۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے، جو بھی شخص قرآن کریم کی یہ صورت مبارکہ پڑھے گا تو اس کے فوت شدہ والدین کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر دوسری مرتبہ یہ صورت پڑھ لے گا قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور اگر تیسری مرتبہ پڑھ لیتا ہے جنت میں سونے کا ایک محل مل جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں گے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے اور اس کی اولادوں کی سلامتی مرتے وقت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ جان لیجئے حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ نبوت سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خداوندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت اسرائیل، مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں تم کفار کے روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا، آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ فرمایا، تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ ملک الموت نے کہا، اچھا تو آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ادھر کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی ایک کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی بہت بڑی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کے جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام سنبھالے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کافر کو مرتے وقت کوئی تکلیف مصیبت نہ ہو جبکہ اس کی گھبراہٹ پریشانی کے لیے تمہارے یہ تابناک درونی صورت کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اپنی صورت دکھاؤ جس میں ایماندار کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے کہا، آپ علیہ السلام منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دوبارہ ان کے طرف دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت حسین جمیل نوجوان کی شکل میں آپ کو پایا۔ دیکھا جسم کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آئے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری نورانی صورت کا دیکھنا ہی اس کے سکون اطمینان کے واسطے کافی ہوگا۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو وہ بابرکت سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے جو شخص روزانہ قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے، اس کے ماں باپ کی بخشش مغفرت فرما دی جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اسے جنت میں ایک سونے کا عالی شان نہایت خوبصورت محل بھی عطا کرتا ہے۔ جان لیجئے یہ بابرکت سورہ مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، جیسے ہی وقت مل جائے تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر یہ سورہ مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہوتی ہو، اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال یاد رکھیں، تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ثواب ہی اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام کے اقوال سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو اور بے وضو دونوں حالتوں میں تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ کوشش کریں باوضو حالت میں اس سورت کی تلاوت کریں، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی اس سورت کو پڑھیں۔ جان لیجئے اس سورہ مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یعنی نماز والا درود
پڑھ لیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ جان لیجئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے ہیں۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اس پر سکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے بتایا، اس نے 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کی درینہ سالوں سے اٹکی ہوئی مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے، لہٰذا یہ کلمات نہایت ہی برکت اور فضیلت والے ہیں۔ ناظرین اکرام، جان لیجیے بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو ان کے لیے میں ہو جاتا ہوں، جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، جن کی برکت سے زمین والوں کی رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی بابرکت صورت پڑھ لینی ہے۔ جان لیجئے وہ بابرکت صورت کون سا ہے؟ وہ سورہ یاسین ہے۔ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ جان لیجئے سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدگان ایصال ثواب کے لیے بہت مؤثر معنی کی گئی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورہ یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ جان لیجئے آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر لینا ہے۔ باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کے نماز کے بعد کر لیں، چاہے تو رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم مل جائے تو آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ جان لیجئے قرآن کریم کا اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو اصلاح سائل کر دینا ہے۔ اس سورہ مبارکہ سورہ یاسین آپ کو کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں اس سورت کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلوؤں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہے تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ کی 3 مرتبہ سورہ یاسین مکمل ہو جائے گی۔ جان لیجئے قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور، مغفرت، بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم فضل فرماتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر دعا کو قبول منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت عطا فرمائے اور ہم پر بھی اپنے رحمتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی بہت برکت ڈال دے گا۔ آپ کو جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، جو بھی دکھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص کرم و فضل عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔